ہم سب کی زندگی میں معلومات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ فون پر نوٹیفیکیشنز، خبریں، سوشل میڈیا، ہر طرف سے کچھ نہ کچھ جاننے کو مل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنی ساری معلومات کے باوجود سمجھ یا بصیرت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو کیا جاننے کا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو صرف حقائق جمع کرنے سے آگے ہو؟ ایک ایسی سمجھ جو ہمیں اندر سے تبدیل کر دے؟ آج ہمارے سامنے مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے، کتاب معرفت۔ اس کا عنوان ہی بہت گہرا ہے اور اس کا مقصد ہے معرفت ربانی کا ایک علمی اور فکری مطالعہ پیش کرنا۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب جاننے کے اس گہرے تصور کو کس طرح پیش کرتی ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف اس کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں بلکہ اس کی روح تک پہنچنا ہے۔ یہ کتاب ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے، علم اور معرفت میں فرق کیا ہے؟ یعنی جاننا اور پہچاننا کیا ایک ہی چیز ہے؟ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی فرق کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ مصنف کے نزدیک اس پہچان یا معرفت تک پہنچنے کا فکری راستہ کیا ہے اور اس راستے پر چلنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم علم اور معلومات کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب معرفت کی تعریف کیسے کرتی ہے؟ اسے عام علم سے الگ کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ اس کتاب کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق عام علم یا انفارمیشن وہ چیزوں کے بارے میں حقائق کا ایک مجموعہ ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سیب کشش ثقل کی وجہ سے نیچے گرتا ہے، یہ علم ہے۔ لیکن معرفت یہ ہے کہ جب آپ سیب کو گرتا ہوا دیکھیں تو آپ کو اس میں کائنات کا ایک پورا نظام، ایک قانون، ایک ڈیزائنر کا کمال نظر آئے۔ یہ صرف جاننے سے آگے بڑھ کر اس چیز کے ذریعے اس کے بنانے والے کو پہچاننے کا عمل ہے۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک شعور کی سطح ہے، معلومات کا ذخیرہ نہیں۔ اچھا، یعنی ایک ہی منظر کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف انداز، ایک سطحی اور ایک گہرا۔ لیکن یہ نقطہ نظر کی تبدیلی آتی کیسے ہے؟ کیا یہ کوئی خاص صلاحیت ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ صلاحیت ہر انسان میں موجود ہے، فرق صرف توجہ کا ہے۔ دیکھیں، معلومات آپ کو طاقتور بنا سکتی ہیں، آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں، اچھی نوکری مل سکتی ہے، لیکن معرفت آپ کو عاجز بناتی ہے۔ جب آپ کائنات کی ہر چیز میں ایک عظیم ذہانت کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو اپنی ذات کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق علم آپ کے دماغ میں رہتا ہے، جبکہ معرفت آپ کی پوری شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ واہ، یہ تو علم کے پورے تصور کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے جیسا ہے۔ یہ صرف ایک فکری مشق نہیں بلکہ ایک وجودی تبدیلی ہے۔ تو کتاب کے مطابق یہ تبدیلی انسان کے اندر آتی کیسے ہے؟ کیا یہ اچانک ہوتا ہے یا اس کا کوئی منظم طریقہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ تعریف تو بہت گہری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیفیت تک پہنچنے کا کوئی عملی راستہ بھی ہے یا یہ صرف ایک فلسفیانہ تصور ہے؟ اور جواب ہے ہاں۔ کتاب ایک بہت واضح فکری ڈھانچہ یا کہہ لیں کہ ایک فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ کوئی وظیفہ یا جسمانی مشق نہیں بلکہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اچھا، تو وہ فکری ڈھانچہ کیا ہے؟ اس کے بنیادی ستون کیا ہے؟ اس فریم ورک کا پہلا اور سب سے اہم ستون ہے کائنات اور فطرت میں بکھری نشانیوں پر غور و فکر کرنا، جسے قرآن کی زبان میں تفکر فی الآیات کہا جاتا ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات ایک خاموش زبان میں بول رہی ہے۔ ہر ستارہ، ہر پتا، پانی کا ہر قطرہ ایک پیغام دے رہا ہے۔ معرفت کا سفر اس پیغام کو سننے اور سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کو سراہنا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کارفرما اصولوں، توازن اور ذہانت کو پہچاننا ہے۔ یعنی تو یہ تو ایک طرح سے جیسے سائنسدان لیبارٹری میں دریافت کرتے ہیں، کتاب اسی عمل کو ایک روحانی زاویہ دے رہی ہے۔ بالکل، آپ اسے روحانی سائنس کہہ سکتی ہیں۔ فرق صرف نیت اور نتیجے کا ہے۔ ایک سائنسدان شاید کائنات کے قوانین کو سمجھ کر رک جائے، لیکن معرفت کا مسافر ان قوانین کے ذریعے قانون بنانے والے کی عظمت تک پہنچتا ہے۔ اور کتاب کا دوسرا ستون اسی سے جڑا ہے، اور وہ ہے علم اور عمل کا باہمی تعلق۔ یعنی جو کچھ آپ غور و فکر سے سیکھتے ہیں اسے اپنی زندگی اور سوچ کا حصہ بنانا۔ اگر آپ نے کائنات میں توازن دیکھا ہے تو اپنی زندگی میں بھی توازن لانے کی کوشش کریں۔
یہ علم پھر کتابی نہیں رہتا، زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل عمل لگتا ہے، مطلب جو سوچا اسے محسوس کیا اور پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس فریم ورک کا اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا ستون ہے اپنی ذات، یعنی اپنے نفس کو سمجھنا۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ جو شخص باہر کی دنیا میں غور و فکر کرتا ہے وہ لامحالہ اپنی اندرونی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے ایٹم میں اتنا پیچیدہ نظام ہے تو میرے اپنے وجود میں، میری سوچ میں، میرے شعور میں کتنا گہرا نظام چھپا ہوگا۔ اپنی خواہشات، اپنے خوف، اپنی امیدوں کو سمجھنا اور یہ پہچاننا کہ میں کون ہوں، اس سفر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ وہ مشہور قول ہے نا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کتاب اسی نقطے کو بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ تو یہ سفر باہر کی کائنات سے شروع ہو کر انسان کی اپنی ذات کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ اور چوتھا ستون؟ چوتھا ستون ان سب کا منطقی نتیجہ ہے۔ جب انسان کائنات کی نشانیوں، علم اور عمل کے تعلق اور اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کو دریافت کرتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات میں تنہا یا بے معنی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ اور یہ تعلق خوف یا مجبوری کا نہیں، بلکہ محبت، شکر گزاری اور پہچان کا ہوتا ہے۔ یہ اس فکری فریم ورک کی منزل ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل اور جامع فریم ورک ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں بلکہ سوچنے کا ایک عملی نقشہ لگتا ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال، اگر کوئی شخص اس فکری ڈھانچے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا عملی تبدیلیاں آتی ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہیں پر یہ کتاب سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق اس فریم ورک پر عمل کرنے کے جو نتائج ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جنہیں آپ کو الگ سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ اس سفر کے فطری ثمرات ہیں۔ مثلاً کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی تبدیلی ہے تزکیہ، یعنی نفس کی پاکیزگی۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ کردار سازی کے لیے ہمیں اپنی بری عادتوں سے لڑنا پڑتا ہے، غصے کو دبانا پڑتا ہے، لالچ پر قابو پانا ہوتا ہے۔ کتاب ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ کی سوچ کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور آپ ہر چیز میں خدا کی حکمت دیکھنے لگتے ہیں تو حسد، تکبر، لالچ جیسی چھوٹی چیزیں خود بخود بے معنی ہو کر جھڑ جاتی ہیں۔ جیسے روشنی کے آنے سے اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اسے بھگانا نہیں پڑتا۔ یہ تو آج کل کی سیلف ہیلپ کی دنیا سے بالکل الٹ ہے۔ آج ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اچھی عادتیں زبردستی اپناؤ، کردار خود بن جائے گا، جبکہ یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اپنی سوچ اور سمجھ کی گہرائی کو بدلو، کردار خود بخود اس کے پیچھے آئے گا۔ یہ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کو بالکل پلٹ دیتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اس کتاب کا انقلابی نقطہ ہے۔ دوسری تبدیلی ہے شخصیت کی تعمیر۔ جب انسان کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے تو اس میں تکبر کی جگہ عاجزی آ جاتی ہے۔ جب وہ ہر چیز میں ایک مقصد دیکھتا ہے تو اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اسے ایک بڑی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور سوچنے کے انداز پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ تیسری تبدیلی ہے فکر کی تبدیلی۔ انسان کا زاویہ نظر منفی سے مثبت ہو جاتا ہے۔ اسے مشکلات میں بھی حکمت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کی سوچ محدود دائروں سے نکل کر کائناتی سطح پر سوچنے لگتی ہے۔ وہ ذاتی مفادات سے بلند ہو کر سوچتا ہے۔ اور ان سب تبدیلیوں کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے آخر میں؟ حتمی نتیجہ اندرونی سکون اور اطمینان ہے۔ آج کی دنیا میں ذہنی انتشار، اینگزائٹی اور بے چینی عام ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو ان کے صحیح مقام سے ہٹا دیا ہے۔ جب انسان معرفت کے ذریعے ہر چیز کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے لگتا ہے، جب اسے کائنات میں ایک ہم آہنگی اور مقصد نظر آتا ہے، تو اس کا اپنا وجود بھی اسی ہم آہنگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ علم اسے ذہنی انتشار سے نکال کر ایک گہرے اور پائیدار سکون کی کیفیت عطا کرتا ہے، جسے کتاب یقین کہتی ہے۔
اور یہ وہ سکون ہے جو حالات کے بدلنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر میں ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں، ہم نے بات شروع کی تھی علم اور معلومات کے فرق سے، اور یہ سمجھا کہ معرفت صرف جاننا نہیں بلکہ گہری بصیرت اور پہچان کا نام ہے۔ پھر ہم نے اس معرفت تک پہنچنے کے 4 ستونوں پر مبنی فکری ڈھانچے کو دیکھا، جو کائنات پر غور و فکر سے شروع ہو کر اپنی ذات کی پہچان تک جاتا ہے، اور آخر میں ہم نے اس کے عملی نتائج پر بات کی جو کردار کی پاکیزگی سے لے کر اندرونی سکون تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس پورے تصور کو آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی اہمیت شاید پہلے سے کئی زیادہ ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جسے انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں، لیکن شاید معنی کی کمی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کا اصل مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ بصیرت حاصل کرنا ہے۔ یہ اعداد و شمار سے آگے بڑھ کر معنی کی تلاش کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل علم وہ ہے جو آپ کی شخصیت کو تبدیل کر دے، نہ کہ وہ جو صرف آپ کے حافظے کا بوجھ بن کر رہ جائے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ آج جب ہر کوئی زیادہ سے زیادہ جاننے کی دوڑ میں لگا ہے، یہ کتاب رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے جاننا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کیا جاننا ہے۔ علم کی سمت درست نہ ہو تو وہ انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ معرفت علم کو صحیح سمت دیتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام میں اس سوچ برانگیز سوال پر کرنا چاہوں گی جو اس کتاب کو پڑھ کر ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں معلومات ہماری انگلیوں کی ایک کلک پر دستیاب ہیں، ایک ایسے علم کی جستجو کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے جو ہمیں باہر سے معلومات دینے کے بجائے اندر سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟